السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں بتایا جائے گا کہ نامحرم کو دیکھنا کیسا ہے۔ اگر سامنے سے نامحرم آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اسلام کا یہ حکم ہے کہ جب اس کے سامنے کسی غیر محرم عورت آ جائے تو اپنا نگاہیں نیچی کر لے۔ ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر دل پاک ہو تو دیکھنے سے کون سا گناہ ہوگا؟ دیکھا ہی تو ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے۔ تو میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ راستے میں چلتے ہیں، اگر اچانک کوئی سانپ یا کوئی شیر سامنے آ جائے تو آپ کو تو وہ کاٹا نہیں ہے، آپ کے پاس تو آپ کو زخم نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے تو صرف دیکھا ہی ہے۔ تو دیکھنے سے کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ ذرا ان چیزوں میں سوچیں۔ ایسا ہی عورتوں ایک غیر محرم کو دیکھنا بھی ایسا ہی ہے میرے بھائیوں۔ تو کیا آپ کو معلوم نہیں کہ غیر محرم کی طرف ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ اٹھانا دل شہوت کا بیج بوتا ہے، دل کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات انسان کی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی نامحرم کا سامنا ہو تو ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ نہ اٹھانا، کیونکہ آپ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی اس فرمان کو سننا۔ اللہ اپنے نوجوانوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اللہ کے رسول سے آپ اللہ رب العالمین کہتا ہے، ان کو مخاطب ہوئے فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مومن مردوں سے، نوجوان مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ تعالی ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم بارش اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین عورتوں کے بارے میں فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش اور زیب زبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس حصے کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنی سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالا رہے کرے، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے اللہ رب العالمین کا حکم ہے مرد اور عورتوں کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ علی، اگر ایک بار کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو پھر دوسری بار اسے مت دیکھو، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں۔ اسی لیے تو ہر جگہ قرآن و حدیث میں اور ہر جگہ
ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ آپ جب دنیا کے اندر کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر شہوت پیدا ہوگی، اور اسی سے اس شہوت کی وجہ سے آگے چل کر ان ساری چیزیں گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم اسے پیار اور محبت کے نام دیتے ہیں۔ تو آپ ان ساری چیزوں سے بچ کر رہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا کے اندر بھی برکت دے گا اور اچھی بیویاں عطا کرے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کا اجر جو ہوگا بہت ہی بہترین ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ان حدیثوں پر اور ان قرآن آیاتوں پر عمل کرنے اور ان غیر محرم سے بچنے اور ہمیشہ ان چیزوں پر ہمیشہ دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔